دیکھیے، ہمارا جو عنوان گفتگو ہے اس عنوان میں رہبر معظم کی 10 اسٹریٹجک نصیحتیں، وہ بھی کس کو؟ ان افراد کو کہ جو نسل جدید ہے، جو نئی نسل ہے، اس نئی نسل کو بالخصوص ان افراد کو کہ جو مذہبی مزاج رکھتے ہیں اور مذہبی مزاج کے ساتھ ساتھ مذہبی بنیاد پر کوئی نہ کوئی فعالیت انجام دے رہے ہیں۔ اب وہ فعالیت چاہے مسجد میں ہو، چاہے یونیورسٹی کے اندر ہو، چاہے کالج میں ہو، چاہے گھریلو سطح پر ہو، ماتمی سنگت ہو، کسی بھی نوعیت کی مذہبی فعلیت جو افراد، کیونکہ کچھ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مذہب سے دور ہے، اس سے ابھی گفتگو نہیں ہے، یہ معاملہ بھی اس سے مربوط نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ طبقات نوجوانوں کے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، کہ جو دینی امور میں جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، چاہے محرم کے ایام ہوں، چاہے رمضان المبارک کے ایام ہوں، شہادت ہو، ولادت ہو، یا کسی بھی اور نوعیت کے پروگرام ہو، دینی پروگرام ہو، دعائے توسل کا پروگرام ہو، دعائے ندوہ کا پروگرام ہو، ان پروگرامات میں یا خدمت کا رضاکارانہ طور پر کہیں سیلاب آ گیا ہے، رضاکارانہ طور پر وہ جو کوئی بھی فعل انجام دیتے ہیں جسے ہم دینی فعل کہہ سکتے ہیں، دین کا وہ وسیع مفہوم جو ہم عموماً بیان کرتے ہیں، تو ان نوجوانوں سے رہبر معظم نے گفتگو کی، کئی دفعہ گفتگو کی ہے، لیکن ایک دفعہ ان سے کہا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ زندگی کب رہتی ہے کب نہیں رہتی۔ کچھ وہ نصیحتیں ہیں کہ جو اسلام کے اندر واضح ہیں، عیاں ہیں نصیحتیں، مثال کے طور پر جی نماز کو وقت پر ادا کریں، روزے کو رکھیں، جو واجب ہے اور محرمات ہیں ان سے بچیں، واجبات پر عمل کریں، مستحبات کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ الگ عناوین ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو رہبر معظم اپنی جو جگہ ہے، جو اپنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنا ایک ان کا ایک سطح ہے، اس سطح پر کہ آپ یہ سمجھیے کہ 10 انٹیلیجنس کی فورسز ان کے انڈر میں ہیں، آرمی ان کے انڈر میں ہے، صدر اور وزیر اعظم اور تمام وزارتیں ان کے انڈر میں ہیں، وہ ان کی معلومات ان کو ملتی ہیں، دشمن کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا، امریکہ مد مقابل میں ہے، اسرائیل مد مقابل میں ہے، سنی شیعہ سب ان سے رابطے میں ہیں۔ اب اس سطح پر آ کر اگر وہ کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کوئی بہت جاندار نصیحت ہے، اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ رہبر معظم کی 10 اسٹریٹجک نصیحتیں جو انہوں نے دینی جذبہ رکھنے والے افراد سے کی ہیں۔ تو پہلے اس موضوع کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ رہبر معظم سے محبت کرنے والے، رہبر معظم سے عشق کرنے والے، راہ ولایت سے عشق کرنے والے یا مقاومت سے عشق کرنے والے، کوئی بھی دینی طبقہ ہو، کوئی بھی چھوٹا سا اجتماع ہو، چاہے وہ ایک گھر کے اندر 10 افراد کا مجموعہ ہو، یا آپ یہ سمجھیے کہ کوئی ماتمی سنگت ہو، یا آپ مذہبی جماعت لے لیجئے، بڑی سطح پر مذہبی جماعت یا چھوٹی سطح پر مذہبی جماعت، اگر وہ رہبر معظم سے عشق کرتی ہے، رہبر معظم کو سمجھتی ہے کہ واقعی انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، یہ ایک وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے واقعی لیڈرشپ کا حق ادا کیا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ اگر نمائندہ امام اس طرح کا ہوگا تو جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پھر کیا صورتحال بنے گی۔ تو اس نظریے کے حامل افراد اگر رہبر معظم سے پوچھیں کہ ہمیں 10 نصیحتیں کریں جو اس وقت کے زمانے کے مطابق ہے، تیسرا امر یہ ہے کہ جو اس زمانے کے مطابق ہے، ایک زمانہ تھا رسول اکرم کا زمانہ تھا، ایک زمانہ ہے اہل بیت موجود ہیں، ایک زمانہ ہے دشمن سر پر سوار ہے، ایک زمانہ ہے انقلاب آ رہا ہے، مختلف نوعیت کے زمانے ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ نوعیت کی نصیحتوں کی ضرورت ہے، لیکن اب دشمن اتنا تیز ہے، سوشل میڈیا اتنا فعال ہے، آپ سمجھیے کہ انٹیلیجنس مسلسل کام کرتی ہے تشیع کو کمزور کرنے کے لیے، بعض وہابی طبقہ یا بعض آپ یوں لیجیے اہل بیت کے دشمن افراد بھی انوالو ہیں ہمیں خراب کرنے کے لیے۔ تو اس مرحلے اور اس مقام اور اس جگہ پر رہبر معظم کی نصیحت اس سطح پر ضروری ہے، یعنی اگر میں خلاصہ کروں اپنی بات کا تو 3 مہم ہمارے ٹاپک میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1 موضوع کیا ہے؟ نمبر 1 موضوع یہ ہے کہ کون نصیحت کر رہا ہے، کس تجربے کے ساتھ وہ نصیحت کر رہا ہے، کس علم کے ساتھ وہ نصیحت کر رہا ہے، کس توجہ کے ساتھ وہ نصیحت کر رہا ہے۔ تو پہلا عنوان ہے کون نصیحت کر رہا ہے، تو وہ رہبر معظم ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو تفصیل بیان کروں تو بہت طولانی ہو جائے گا، مختصر ہم نے عرض کر دیا۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ کس کو نصیحت کر رہا ہے، جو وہ نوجوان طبقہ کہ جو
دینی امور میں، دینی مشاغل میں فعال ہیں، اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ کس دور میں نصیحت ہو رہی ہے۔ اس دور میں نصیحت ہو رہی ہے جب دشمن ہمارے سر پر سوار ہے، جب ہر چیز، آپ یونیورسٹی، آپ ایجوکیشن سسٹم لے لیں، آپ پولیٹیکل سسٹم لے لیں، آپ اکنامک سسٹم لے لیں، سب کا سب دشمن کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے نوجوان کو رہبر معظم یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ان تمام کے باوجود اگر کوئی کوشش کر رہے ہو، کوئی محنت کر رہے ہو، تو اس پیرائے میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے عرفانی نصیحت، یہ الگ موضوع ہے، اس کو بھی یہاں ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ ایک موضوع ہے جی، آپ یہ سمجھیں کہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے تو اس رمضان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، یہ نصیحت ہے۔ ایک ہے کربلا سے کیا سبق ملتا ہے، یہ اس نوعیت کی نصیحت نہیں ہے۔ یہ نصیحت یوں سمجھیے کہ اب آپ جب دینی کام کر رہے ہیں تو آپ کے مخیلے میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے عقل میں، آپ کے شعور میں کچھ چیزوں کا پہلے سے ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ اپنے فعالیت کو انجام دیں، جو دینی فعالیت آپ نے انجام دینی ہے۔ تو یہ ہو گیا، آپ یہ سمجھیں کہ ایک مقدمہ تھا جو بہت ضروری ہے۔ تو رہبر معظم نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے اسی مہینے میں، ایران کا ایک مہینہ ہے آذر مہینہ ہے، جو عموماً تقریباً جو ہے وہ نومبر کے ساتھ ہی مصادف ہوتا ہے، بالعموم نومبر کے مہینے میں ہی رہبر معظم نے 3 سال پہلے بسیجیوں سے، یہاں کے جو بسیجی ایک رضاکارانہ ایک فوج ہے یا رضاکارانہ ایک ادارہ ہے جو بالعموم ان کی تعداد کوئی 30 سے 35 ملین ہے، ان کے نمائندگوں سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 10 اہم ترین چیزیں ہیں، زندگی رہے نہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ اپنا مینیفیسٹو بنا لیں، یعنی آپ کہیں بھی جائیں تو یہ آپ کو پتہ ہو۔ اب وہ چاہے بین الاقوامی طور پر ممالک میں افراد موجود ہوں جو دینی کام کر رہے ہیں، اب چاہے وہ آسٹریلیا میں ہوں، خود پاکستان میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، دینی فعالیت کرنے والے افراد کو یہ ان 10 چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب ان 10 چیزوں میں اس کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے ایک ایک کی، لیکن میں ایک دفعہ مختصر انداز میں بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ 10 چیزیں کون کون سی ہیں جو رہبر معظم نے فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور بھی بیان کرنا چاہوں گا، ہر رہبر معظم کی فرمائش کے ذیل میں آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کی آیت اور معصوم کی حدیث موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رہبر معظم نے، جسے ہم عموماً کہتے ہیں نا، اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رہبر معظم کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ہمیشہ جو بھی بات کرتے ہیں بالعموم جو بات کرتے ہیں اس کے لیے قرآنی ریفرنس اور معصومین کی فرامین موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے، اگر میں نے آیات مجیدہ کی تلاوت کی اور اگر میں نے روایات کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے لیے اس وقت میں شاید گنجائش نہیں ہوگی، تو ہمارا دل یہ ہے کہ ہم 25 سے 30 منٹ میں ان 10 کے 10 جو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، توصیہ کیا ہے انہوں نے، اس کو ہم ذرا سمجھیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں صرف ان عناوین کو پڑھوں اور ساتھ 4-5 منٹ کی ایک توضیح دے دوں تاکہ وہ موضوعات تقریباً کلیئر ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ پہلا عنوان جو رہبر معظم نے، آواز اگر میری آ رہی ہے تو میں اس کو جاری رکھوں؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ بات جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلا عنوان جو رہبر معظم نے اپنی اچھا خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ہی تقریر میں 10 کے 10 بیان کیے انہوں نے، یہ خوبی اس بات کی ہے، تو لہٰذا ریفرنس بھی دے رہا ہوں میں، یعنی ایرانی جو سال ہے، یعنی 1402 کے اندر آذر ماہ میں رہبر معظم نے جو بسیجیوں سے خطاب کیا ہے اس کے اندر یہ 10 نصیحتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 جو سب سے مہم ترین عنوان ہے، جس کو رہبر معظم نے کئی دفعہ بھی بیان کیا، جداگانہ انداز بھی، وہ ہے ان نوجوانوں کو بصیرت کے ساتھ، ان کی یعنی صاحبان بصیرت ہوں، یہ خود بھی بابصیرت ہوں اور دوسروں کو بھی کے لیے بھی بصیرت افزائی کریں۔ اگر بصیرت نہیں ہوگی، اگر بصیرت کی صحیح آشنائی نہیں ہوگی، اگر خامی رہ گئی تو آپ یہ سمجھیں کہ ماتمی ترین فرد، نماز شب پڑھنے والا فرد، مومن فرد، نماز کو وقت پر پڑھنے والا فرد، تمام نیکیاں کرنے والا فرد جو ہے وہ گمراہی کے دھیانے پہنچ جاتا ہے، گمراہی کے، یعنی اب اگر میں آپ کو لفظ استعمال کروں جس کو رہبر معظم نے خود استعمال کیا، وہ یہ کہ نیک ترین افراد خوارج بن جاتے ہیں، اور نہ وقت کے ولی کو سمجھتے ہیں، نہ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، نہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اس وقت میں کون سا فعل انجام دینا ہے۔ وہ دین کے تمام امور کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، مہم کو غیر مہم بنا دیتے ہیں اور غیر مہم کو مہم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی نصیحت رہبر معظم کی ان نوجوانوں سے جو دینی امور کو انجام دیتے ہیں مختلف مراحل میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو بابصیرت رکھیں،
اب اس پر رہبر اعظم کی الگ تقاریر موجود ہیں، بابصیرت کون ہوتا ہے، کیونکہ امیر المومنین نے نصیحت کی نہج البلاغہ میں مومنین کو کہ ہمیشہ بابصیرت رہو کہ دشمن سے کبھی بھی فریب نہ کھانا. تو پہلا عنوان یہ ہے. اب یہ نوجوانوں کا کام ہے کہ جائیں نہج البلاغہ کو دیکھیں، خود دیکھیں، نیٹ سے سرچ کریں، دیکھیں کہ بابصیرت ہونے سے کیا مطلب ہے، رہبر اعظم کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، کرنا کیا ہے ہم نے. تو لہٰذا پہلا عنوان یہ ہو گیا کہ بابصیرت ہونا ضروری ہے ان مذہبی نوجوانوں کو. اگر مذہبی نوجوان بصیرت کے علاوہ کوئی بھی دینی فعل انجام دے گا، وہ کبھی کبھی ایسا امکان ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے میدان میں چلا جاتا ہے اور دشمن اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہماری مجالس کو، ہماری دعا کے پروگرام کو، ہمارے کسی بھی دینی عمل میں جو مہم ترین ہمارے پاس ایک عنوان ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی فعل انجام دیں، ہم تفسیر کی کلاس پڑھیں، ہم قرآن کی کلاس پڑھیں، ہم نوحہ لکھیں، ہم نوحہ پڑھیں، ہم کوئی بھی فعل انجام دیں، سب سے پہلا اس کا عنوان یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں بصیرت ہو، اس کے نتیجے میں مومن جو ہے وہ بابصیرت ہو جائے، اس کو پتہ ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور مجھے اس وقت کون سی فعل انجام دینا ہے. سورہ فرقان کی طرف اگر ہم جائیں اور ہم دیکھیں کہ خدا بند عالم نے سورہ فرقان میں جو ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے، وہ فرقان یعنی فرق کرنے والا نا، باطل اور حق میں فرق کرنے والا. تو قرآن مجید نے سورہ فرقان میں یہ اصول دیے ہیں کہ جو بتاتا ہے باطل کیا اور حق کیا ہے. کبھی کبھی حق اور باطل میں ایک بالکل باریک، بہت باریک سا فرق ہوتا ہے، کبھی کبھی نہ دکھنے والا باریک فرق ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہو کہ حق اور باطل میں بس بصیرت کہتے ہی اس کو ہیں جس کو پتہ ہو کہ اس فعل میں اس وقت حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو ایسا نہ ہو جائے کہ وقت پر نماز پڑھنے والا فرد، نماز شب پڑھنے والا فرد، قرآن کے پارے پڑھنے والا فرد، حافظ فرد اور ماتمی فرد اور دینی تمام امور انجام دینے فرد جو ہے والا فرد ایسا ہو کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس وقت مجھے اب کرنا کیا ہے، اس میں اب حقیقت کیا ہے. اب یہاں جو ایک میں اشارہ صرف کر دوں گا، وہ یہ صرف اشارہ، میں کوئی مذہبی تفریق نہیں بنانا چاہتا، لیکن پھر بھی ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ہمارے سنی برادران میں وہ طبقہ کہ جو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، جو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور جو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی اکرم سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کا دین کا فہم اتنا ادھورا ہوتا ہے کہ ان کو کبھی کبھی اہم چیز اور مہم چیز میں فرق نظر نہیں آتا. اس کی وجہ بابصیرت نہ ہونا ہے. انشاءاللہ ابھی اتنا ہی، انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس پر مزید بات بھی کر لیں گے. تو پہلی نصیحت جو رہبر معظم نے نوجوانوں سے کی وہ کیا ہے کہ بابصیرت ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن کے ہاتھوں بک نہ جائیں، دشمن دھوکہ نہ دے اور حق کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں. دوسرا عنوان جو رہبر معظم نے بیان کیا وہ یہ کیا کہ شناخت دشمن ہونا ضروری ہے. کبھی بھی دشمن کے گراؤنڈ میں نہ چلے جائیں، دشمن آپ سے استفادہ نہ کر لے، دشمن آپ کو اپنے کام میں نہ لے آئے. آپ مومن ہیں، آپ دعائے کمیل بھی نہیں چھوڑتے، لیکن دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایک اور دوسرا اسی کے ساتھ جو رہبر معظم نے فرمایا وہ فرمایا یہ کہ ابتکار عمل یعنی خلاقیت کے ذریعے سے دشمن کے پلان کو ختم کریں. اگر پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ دشمن کا کیا پلان ہے، چاہے وہ تشیع کے خلاف دشمن ہو، چاہے وہ اسلام کے خلاف دشمن ہو، چاہے وہ آپ کے دینی پروگرام کے خلاف دشمن ہو، کسی بھی نوعیت کا ایسا امکان ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر یورپ کے کسی ملک میں آپ نے مجلس کا اہتمام کرنا ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوگا نا، چاہے وہابی طبقہ ہو، چاہے وہاں کی حکومت ہو، کوئی بھی، تو کچھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کے پروگراموں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں کریں گے، یقیناً کریں گے. تو دشمن کا ایسا تو نہیں ہے نا کہ دشمن موجود ہی نہیں ہے. جی ہم کہنے نہیں، نہ اہل بیت کا کوئی دشمن اس دنیا میں موجود ہے، نہ ہمارا دشمن موجود ہے، نہیں ایسی باتیں ہیں، نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، دشمن تو ہے ہی ہے. تو لہٰذا ایسا نہ ہو جائے. اس کو رہبر معظم نے بہت دقت سے ایک دفعہ بیان کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن پورا سنیریو کھینچتا ہے اور پورا سنیریو کھینچ کے آپ کے ایک جملے کے انتظار میں ہوتا ہے. علماء سے خطاب کیا رہبر معظم نے اور کہا کہ اس کو ذرا دقت سے لیجیے گا. اس بات کو دیکھیں، رہبر معظم نے علماء سے خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ کیونکہ بالخصوص ائمہ جمعہ جماعت بڑی ان کی یہاں ایران کے اندر ائمہ جمعہ جماعت، ایک امام جمعہ تقریباً اس کی حیثیت جو مرکزی شہر کا امام جمعہ ہوتا ہے اس کی گورنر جتنی حیثیت ہوتی ہے. تو کہا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ دشمن پورا ایک سنیریو کھینچتا ہے، اس سنیریو میں ایک جگہ خالی رکھ دیتا ہے، اس میں آپ کے جملے کی ضرورت ہوتی ہے. حالات ایسے بناتا ہے، پیچیدہ حالات ایسے بناتا ہے کہ آپ خواہ نہ خواہ بتا حقیقت رہے ہوتے ہیں، لیکن دشمن کی جو چال یہ تھی کہ اس جملے کو آپ کے منہ سے نکلوانا ہے. وہ جملے کو نکال دیتا ہے، اپنے سینیریو میں آپ کے اس جملے کو کاٹ کے لگا دیتا ہے، اس کا ہدف پورا ہو جاتا ہے.
اس کو رہبر معظم نے بارہا بیان کیا ہے، بالخصوص علماء سے، بالخصوص ذاکرین سے، بالخصوص جو اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان سے، وزراء سے، کہا کہ اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رہے۔ اب یہ تو بڑی سطح پر ہے، چھوٹی سطح پر بھی ایسا ہی ہے کہ دوسرا عنوان جو رہبر معظم نے بیان کیا وہ یہ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ دشمن آپ سے سوء استفادہ کر لے، ایسا نہ ہو جائے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کو اپنے لیے استعمال کرے۔ تو دوسرا عنوان یہ ہے کہ کبھی بھی ایک تو دشمن سے آشنائی، دشمن کے اہداف سے آشنائی، دشمن کے پلان سے آشنائی، تو اس کے مطابق پھر آپ اپنا پلان بنائیں گے ہم نے کیا کرنا۔ مثال کے طور پر توجہ کیجیے گا، مثال کے طور پر آپ اپنے گاؤں میں کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے دشمن کیا سوچ رہا ہے، تو آپ کا فعل اور طرح کا ہوگا، آپ کی پلاننگ اور طرح کی ہوگی، آپ کا مزاج اور طرح کا ہوگا، آپ کی گفتگو کا طریقہ اور طرح ہوگا، آپ کا عمل اور طریقے سے ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ دشمن بھی کوئی موجود ہے اور وہ کوئی فعل انجام دینے لگا تو آپ کی پلاننگ یقیناً بدل جائے گی۔ اب یہاں بالخصوص وہ افراد کے جو امت کے بڑے لوگ ہیں، جو مختلف جن کے پاس بڑا سٹیج ہے، جن کے پاس مراکز ہیں، اگر وہ دشمن کے پلان کو سوچے بغیر کوئی بھی پلان بنائیں گے تو یقیناً دشمن آ کے اپنا کام انجام دے گا۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی بھی دین کا منصوبہ بنانا ہے اور اس میں دشمن کے پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان بنانا ہے تو یقیناً ان کا پلان دشمن کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان بنے گا، تو دشمن کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ تو دوسرا عنوان چھوٹی سطح پر یا بڑی سطح پر اب یہ ہے کہ دشمن کے سب سے پہلا عنوان یہ دشمن کو سمجھیں، دوسرا عنوان یہ ہے کہ دشمن کا کیا اہداف کیا ہیں اس کو سمجھیں، اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ پھر جو آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے، جو آپ نے پلان بنانا ہے، جو آپ نے کام انجام دینا ہے وہ اس کے مطابق بنائیں تاکہ دشمن اپنے لیے آپ کو استعمال نہ کر سکے۔ تیسرا عنوان جو رہبر معظم نے بیان کیا وہ بہت خوبصورت عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی لمحے بھی تمام مشکلات کے باوجود بھی امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آیات مدیدہ اس میں بہت زیادہ ہیں، اس میں روایات معصوم بہت زیادہ ہیں کہ امید کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم سیاسی میدان میں دشمن قوی ہے بالعموم، اقتصادی میدان میں دشمن قوی ہے، تعلیمی میدان میں دشمن قوی ہے، سائنس کی بنیاد میں، ٹیکنالوجی کی بنیاد میں، بالعموم دنیا کی جو صورتحال ہے، میں ایران کی اس بات ابھی نہیں کر رہا، پاکستان کے لے لیجئے، انڈیا کے لے لیجئے، دشمن مضبوط ہے، اور ایسی صورتحال میں نوجوان جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان کی جو بالعموم حق کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی فرد ہے جس نے یورپ میں، کوئی فرد ہے جس نے اپنے گاؤں میں، پاکستان میں، دنیا میں کسی جگہ پر بھی، امریکہ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اس نے دین کے لیے اب کوئی نہ کوئی فعل انجام دے رہے ہیں، کبھی دعائے کمیل کا پروگرام کرواتا ہے، کبھی مجلس کرواتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی پروگرام کرواتا ہے۔ ایسا فرد بہت جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسپانس کبھی کبھی وہ نہیں آتا عوام کی طرف سے، کبھی کبھی وہ نتائج زیادہ کوشش کرتا ہے کہ نکلیں لیکن وہ نتائج نہیں نکل پاتے۔ تو کبھی بھی کسی سطح پر بھی، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کبھی بھی ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو جو مذہبی بنیاد پہ کوئی کام کر رہا ہے اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رہبر معظم نے ایک جگہ فرمایا کہ کچھ اصول ایسے ہیں کہ جن کو کبھی ترک نہیں کرنا، ان میں سے ایک اصل امید ہے۔ جس وقت نوجوان نے امید کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، امید ہاتھ سے چلی گئی، اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ وہ ملک گر جاتا ہے۔ جیسے پاکستان، جمہوری اسلامی پاکستان میں اس ٹائم نوجوانوں کی امید ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، ٹوٹ چکی بھی ہے، بعض جگہوں پر ٹوٹ گئی ہے، وہ ایبراڈ جاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں میں تو حیران ہوں کہ ہمارے مذہبی جماعت کے لوگ بھی کتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ چھڈو اتنے کوئی بھی نہیں، ادھر کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ جائیں باہر جاب کریں، اپنا کام کریں، پاکستان کو چھوڑ دو، ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے بعض افراد، دینی افراد اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال تمام علوم و معاملات میں، چاہے سیاسی معاملہ ہو، اقتصادی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے جب دینی امور کو انجام دینا ہے تو اپنے اس امر سے، اپنے اس فعل سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اپنے کاموں کو انجام دیں۔ خداوند عالم نتائج دے گا، اور یقیناً خداوند عالم نیک امور کے نتائج دیتا ہے۔ چوتھا عنوان میں اگر آپ کے لیے بیان کروں، وہ رہبر معظم کہتے ہیں جب آپ دینی کام کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو دینی کام نہیں کر رہے ان کو بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بڑے ولائی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہم بڑے ماتمی ہیں، یہ تو ماتم نہیں کرتا، ایسا نہیں۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ تو دیکھیں قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ ہر گروہ میں ایسا ہے،
جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ان کے بارے میں کبھی کبھی ایسا سوچنا کچھ شروع کر دیتے ہیں، اللہ بچائے لیکن ایسا سوچتے ہیں۔ جو اہل نماز ہیں، جو اہل مسجد ہیں، جو اہل مجلس ہیں، جو اہل دعا ہیں، وہ افراد کے جو اس فعل کو انجام نہیں دے رہے، ان سے متعلق غرور کا شکار ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور غرور اسلام میں ممنوع ہے۔ اب جو یہاں پر رہبر معظم نے جس وجہ سے بات کی، غرور انسان سے وہ فعل چھڑوا دیتا ہے۔ جو لوگ جہاد کر کے غرور کرتے ہیں ان سے جہاد چھوٹ جاتا ہے، جو لوگ مجلس کر کے غرور کرتے ہیں ان سے یعنی خدا کی ترکیب ایسی ہے، خدا کا کام ایسا ہے، غرور کے ذریعے سے وہ چیزیں ہاتھ سے جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے رہبر معظم نے دینی جماعت، وہ طبقہ کہ جو دینی فعل انجام دیتا ہے، اب چھوٹی سے چھوٹی سطح تک لے لیجئے یا بڑی سے بڑی سطح تک، غرور تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے آپ جب بھی رہبر معظم کا جو خطاب ہے حزب اللہ سے یا رہبر معظم کا خطاب ہے حماس سے، جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کو رہبر معظم لیڈرشپ کو اور عوام کو عموماً جب نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں غرور کا شکار نہیں ہونا۔ اب دیکھیے حماس کے لے لیجیے مثال، حماس نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم کچھ ہیں، یعنی سپر پاور نے آ کے ان کو ہرا نہیں سکا اور اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا۔ اب سب سے بڑی بیماری اگر حماس کے اندر آئے گی تو کیا آئے گی؟ غرور کا شکار ہو جائیں گے۔ تو کبھی بھی غرور کا شکار نہیں ہونا۔ جنگ احد یہی اسی سبب ہے، جنگ بدر جیتے ہیں، احد میں غرور آ گیا، اور خداوند عالم نے سورہ انفال میں اس کو بڑی تفصیل سے کھولا ہے۔ بل ابھی یہاں وقت نہیں ہے میں بیان کروں، لیکن یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے اندر، دینی گروہوں کے اندر، ماتمی سنگتوں کے اندر یہ جو مسئلہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ باقی کام نہیں کر، یہ کبھی نہ آنے پائے۔ تو دوسرا امر یہ ہے، چوتھا امر یہ ہے۔ پانچواں امر جس کو رہبر معظم نے بیان کیا وہ یہ کہ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ روب ارتقاء ہوں دینی کاموں میں۔ یہ ذرا توجہ کیجیے گا اس امر پر، یعنی آہستہ آہستہ روب ارتقاء ہوں اور بڑے کاموں کو سنبھالیں اور اس سے پریشان نہ ہوں۔ شروع میں آپ نے جی دعائے کمیل کا پروگرام کیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا 40 سال دعائے کمیل کا ہی صرف پروگرام کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب دعائے کمیل کے بعد آپ کا اگلا ایک پروگرام ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اگلا، یعنی آپ کے دینی پروگرام آہستہ آہستہ روب ارتقاء ہوں۔ ایک کام شروع کیا 40 سال وہی کام کرنا، نہیں، ایسا نہ ہو۔ تو یہ رہبر معظم کی پانچویں نصیحت کہ کبھی بھی نوجوان طبقہ بڑے کاموں کو ہاتھ ڈالنے سے، بڑے کاموں کو سنبھالنے سے گھبرائے نہیں، احساس عجز نہ کرے، احساس ناتوانی نہ کرے۔ آپ نے آج مثال کے طور پر آپ نے ایک مجلس کروائی ہے، اس کے اندر 10 افراد کی شرکت ہوئی ہے، آپ کوشش کیجئے اگلی دفعہ 20 افراد آئے، آپ کوشش کیے اگلی دفعہ 50 افراد آئے۔ آپ نے نیاز کا اہتمام کیا اسی طریقے سے، آپ کا دعا کا پروگرام ہے اسی طریقے سے، آپ نے مجالس شروع کیا اسی طریقے سے، آپ نے مساجد کا بنانا شروع کیا اسی طریقے سے، آپ نے مسجد میں عوام کو بلانا شروع کیا اسی طریقے سے، آپ نے خطابت کی ہے، آپ نے ذکر مصیبت کیا ہے، آپ نے دینی معاملے میں کوئی بھی کام کیا ہے، بڑے سے بڑے کی طرف جائیے آہستہ آہستہ۔ یعنی اگر آپ نے ایک کام آج شروع کیا 20 سال کے بعد پتہ ہو کہ اب وہ 20 سال اور اب میں کم از کم کوئی فرق تو ہو، کم از کم ذاتی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات کے اندر۔ تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ احساس عجز کرنا بڑے کاموں سے کے مد مقابل اور احساس ناتوانی کرنا یہ خطرناک ہے۔ کوئی بھی دینی طبقہ اگر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو وہ احساس عجز نہ کرے اور کوشش کرے، محنت کرے، بڑے سے بڑے سٹیپ کی طرف جانا شروع کرے۔ اب مثالیں بہت زیادہ ہیں، مثالیں یہاں دینے کا وقت نہیں ہے ورنہ مثالیں ضرور دیتا میں۔ چھٹا پیغام رہبر معظم کا، چھٹی وصیت جو رہبر معظم نے مذہبی نوجوانوں کو دی ہے وہ یہ ہے کہ بالخصوص وہ نوجوان کو جو دینی کام کرتے ہیں، بعض طبقات دینی کام نہیں کرتے ہیں نا، وہ ویڈیو گیم کرتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، سر ان کی بات نہیں ہو رہی، جو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی دینی فعل انجام دیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو چھٹا کام جو رہبر معظم نے بیان کیا وہ یہ کہ نمائشی کام بعض اوقات ضروری ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے نمائشی کام بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک تو زیادہ نہ ہو کہ فخر و مباحات میں چلے جائے، دکھاوا نہ ہو، لیکن نمائشی کاموں کے ساتھ ساتھ، نمائشی سے مراد وہ نمائشی یعنی جو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہی دکھانے کے لیے نا، ان میں معنی کو نہ بھولیں، کبھی کبھی متن کو نہ بھولیں، اصالت کو نہ بھولیں، محتوا کو نہ بھولیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت بڑی مجلس کا پروگرام کروا لیا، آپ مثال کے طور پر کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ نے جناب سارے کینیڈین کو اپنے پاس بلا لیا، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے جناب 10,000 کا مجمع جمع کر لیا جو سارے اردو سپیکنگ ہے اور وہاں مجلس ہونے لگی ہے۔ اب یہاں پر بڑا بہترین پروگرام کیا، ٹھیک ہے، طاقت کا اظہار بھی ہے، مومنین ایک دوسرے سے ملیں گے یہ بھی ہے، ذکر مصیبت اتنی بڑی سطح پر ہوگی یہ بھی ہے، جلوس بھی آپ نے نکالی، یہ سب بھی بہترین ہے، لیکن یہاں پر متن کا لحاظ ضرور رکھیں کہ جو وہاں کچھ بیان ہونا ہے وہ کیا ہے، پھر وہ بھی عظیم ہو۔ اگر آپ کا یعنی جو دکھانے والا کام ہے وہ عظیم ہے تو جو متن ہے وہ بھی عظیم ہو، جو محتوا ہے وہ بھی عظیم ہو، پیغام ہے وہ بھی عظیم ہو۔
لہٰذا اب آپ اگر دعا کا پروگرام کرتے ہیں چھوٹا سا تو دعا پڑھ رہے ہیں، اس کو رنگ دیں، اس کو پررنگ کر دیں، کس سے؟ محتوا سے، قرآنی آیات سے، روایات معصومی سے. یہ نہ ہو صرف اور صرف ایک رسم ہو جائے. رسم بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، رسم کے علاوہ تو کام ہی نہیں ہوگا. رسم بھی ضروری ہے، لیکن اس رسم کے معیار کے مطابق آپ نے محتوا بھی وہ دینا ہے، آپ نے متن بھی وہ دینا ہے، آپ نے پیغام بھی وہ دینا ہے. یعنی پیغام کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام کام ہوں. ماتمی سنگت ہے، ماتمی سنگت جا رہی ہے مجلس کے لیے، ماتمی سنگت ہے جا رہی ہے دین کے کسی بھی کام کے لیے، رضاکارانہ طور پر سیلاب آ گیا، ماتمی سنگت جا رہی ہے جی کام کرنے کے لیے، ضرور یہ کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ الہی پیغام لیتے ہوئے جائیں، ساتھ ساتھ الہی پیغام کا ذکر کریں، ساتھ ساتھ الہی پیغام کو بھی ضرور مد نظر رکھیں. ایسا ہی نہ خالی صرف جو ظاہری طور پر نظر آنے کا والا کام ہے وہ ہو جائے. تو لہٰذا رہبر معظم فرماتے ہیں محوریت قرار دیں کس کو؟ اس پیغام کو، کہ جو پیغام ہے. کربلا کا پروگرام ہو رہا ہے تو کربلا کے پیغام کو ضرور ذکر کریں. ایام فاطمیہ ہیں تو حضرت فاطمہ کے، یہ نہ حضرت فاطمہ کا پورا پروگرام ہو جائے، ایام فاطمیہ گزر جائیں، سب کچھ ہو جائے، سارے کام ہو جائیں، جلوس ہو جائے، جلسہ ہو جائے، فلانا ہو جائے، سب کام ہو جائے، ذکر مصیبت ہو جائے، ذکر فضائل، لیکن خطبہ فدق ہو ہی نہیں درمیان میں، خطبہ فدق سے آشنائی نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جو کہا وہ پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہ ہو. اسی طریقے سے باقی تمام امور. ساتواں امر اگر میں بیان کروں، رہبر معظم نے جو بیان کیا وہ یہ کہ قدر شناسی کریں. ہمارے یہاں بعض اوقات ایک بری فرہنگ پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم احسان جتانا شروع کرتے ہیں کہ دین کے لیے ہم نے یہ کیا. ہمارے یہاں نسبتاً کچھ کم ہے، لیکن بعض معاشروں میں یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کچھ پیسے دے دیے دین کے لیے، یا آپ نے زندگی کا کوئی وقت دے دیا دین کے لیے، یا آپ نے کوئی بھی ایسا فعل انجام دیا کہ جو قربانی کو شمار کرتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے وہ قربانی ہے. آپ نے اپنا گھر دے دیا کسی مجلس کے لیے، آپ نے مستقل نہیں، آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا. یہاں دو نوعیت کے خیالات آتے ہیں. ذرا توجہ کیجیے گا، یہ بہت اساسی مسئلہ ہے. اس کو رہبر معظم نے بیان کیا ہے، یہ سادہ مسئلہ نہیں ہے، بہت اساسی مسئلہ ہے. معاملہ یہ ہے، عموماً جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، دین کی قربانی کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نے دین کے لیے کیا، اب دین مجھے واپس دے، دین اس کا مجھے نتیجہ دے. مثال کے طور پر میں نے جمہوری اسلامی کے لیے یہ کیا، مجھے جمہوری اسلامی اس کا اب کچھ نتیجہ دے. میں نے حزب اللہ کے لیے کام کیا، حزب اللہ مجھے نتیجہ دے. میں نے کسی بھی مذہبی تنظیم کے لیے یہ کام کیا، اب یہ مجھے نتیجہ دے. انہوں نے دعا کا پروگرام کروایا تھا، میں نے اس میں اتنا خزینہ کیا، میں نے اتنا پیسے بھرے، اب مجھے کوئی نتیجہ ملنا چاہیے. اگر آپ نے جمہوری اسلامی کے لیے کوئی کام کیا ہے، اگر آپ نے حزب اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے، اگر آپ نے امام زمان کے لیے کوئی کام کیا ہے، اگر آپ نے امام حسین کے لیے کوئی کام کیا، آپ نے دین کا کوئی بھی کام کیا، تو مطلب نتیجے کی خواہش کرنا غلط ہے. اور اگر یہ کسی میں بیماری آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے زوال میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور آہستہ 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 وہ ائمہ سے دور ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ راہ ولایت سے دور ہو جاتا ہے. اور ہم نے کتنے ہی افراد کو دیکھا ہے وہ بے دین ہو جاتے ہیں جو اس توقع کے ساتھ جاتے ہیں. اب یہ بڑی سطح پر اس کا الگ معاملہ ہے، کیونکہ ابھی آپ سے پیش نہیں ہے، میں کسی مثال دیتا ہوں، باقی میں چھوٹی سطح پر آتا ہوں. بڑی سطح پر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جمہوری اسلامی ایران میں کسی نے اپنی زندگی کے 24 سال جمہوری اسلامی ایران کو دیے. اب وہ توقع یہ رکھے کہ جمہوری اسلامی ایران مجھے میری جیب بھر دے، جمہوری اسلامی ایران میرے لیے جو ہے وہ فلانا کام کرے. یا اسی طریقے سے مذہبی جماعت، جمہوری اسلامی ایران چھوڑ دیں، آپ جمہوری اسلامی ایران کے تو اندر کوئی وزیر ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں. ابھی سے جو مثال دیتا ہوں، ایک دینی جماعت ہے، اس دینی جماعت کے ساتھ آپ نے مل کے کوئی کام کیا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ دینی، آپ نے امام زمان کے لیے کام کیا تھا، آپ نے دین کی سرفرازی کے لیے کام کیا تھا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو مالا مال کر دے، وہ آپ کے لیے کچھ فراہم کرے، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حزب اللہ کے میں افراد کی اگر مثالیں آپ کو دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ابھی ہمارا بھی تازہ چینل بند ہوا، اس لیے میں اس طرح کی گفتگو ابھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن اشارہ ضرور دوں گا. یعنی حزب اللہ کی خواتین سے اگر آپ انٹرویو کریں تو ان کا گھر اسرائیل نے تباہ کیا ہے، حزب اللہ کا انہوں نے ساتھ دیا ہے، حزب اللہ کے نوجوانوں کا ساتھ دیا ہے، پوری زندگی انہوں نے مقاومتیں گزاری ہے. اب اگر کوئی انٹرویو کرنے والا آتا ہے تو وہ شاکی نظر نہیں آتے، یہ ہم نے اتنی زندگی لگا دی، یہ کر دی، میرا گھر تباہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ گیا. نہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ دیا ہی نہیں ابھی دین کو. ابھی تو خدا بند عالم، یعنی جس کے 4 بیٹے شہید ہوئے، وہ کہتے ہیں خدا بند عالم میرے پاس 5واں بیٹا ہوتا میں وہ بھی شہادت کے لیے دے دیتا. یا اسی طریقے سے جس کا 2 گھر ہے، وہ کہتا ہے ایک گھر تباہ ہوا، دوسرا گھر بھی میرا اسی راہ کے لیے حاضر ہے.
اسی طریقے سے اگر آپ 2 انٹرویوز ہیں، اگر وقت ملے تو ضرور اس کو دیکھیں، ضرور پڑھیں. ایک سید حسن نصر اللہ کی بیٹی ہیں، ان کا انٹرویو ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے ان کی شہادت کے بعد، بہت خوبصورت انٹرویو ہوا ہے. اور اسی طریقے سے سید حسن نصر اللہ کی زوجہ ہیں، ان دونوں کے انٹرویوز بہت قیمتی انٹرویوز ہیں. اگر ہو سکے تو ان کو ضرور سنیں. اس کے ایک ایک جملے کی جو ہے وہ اس کو دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ایک ایک یعنی آپ کو وہاں سے سمجھ میں آئے گا یہ مکتب حسن نصر اللہ تھا کیا، یہ حزب اللہ اس طرح بنی کیوں ہے، یہ حزب اللہ ناقابل شکست کیوں ہے. ان 2 خواتین کے آپ اگر صرف انٹرویو سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ میرے مطابق وہ 2 جو انٹرویوز ہیں وہ ہماری ایک ایک شیعہ خاتون کو بٹھا کے سنا کے سمجھانے کی ضرورت ہے. یعنی ایک اشرہ ہونا چاہیے اس بات پر کہ سید حسن نصر اللہ کی بیٹی نے جو جملے بولے ہیں وہ جملے کیا ہیں. ایک ایک جملے کے پیچھے روایت اہل بیت ہے. اتنا عقیدہ مضبوط، اتنا دین کا تفکر مضبوط، انسان حیران ہو جاتا ہے. یعنی اس سے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس سے تو جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبے سے مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے، اسی طریقے سے ان انٹرویوز کے ذریعے سے آپ یہ سمجھیں کہ مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو وہ انٹرویو سننے چاہیے تاکہ سبق سیکھیں اور سمجھیں کہ دین کے امور میں کن کن چیزوں کو پہلے سوچنا ہے، دیکھنا ہے، تفکر کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے. تو لہٰذا جو امر ہے وہ یہ کہ یہ جو احسان جتانے والی ایک آ جاتی ہے نا، میں نے یہ کیا تھا، مجھے یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ بہت بری بیماری ہے. اور یہ ہوا، معذرت کے ساتھ یہ ہوا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اشارے صرف کر دیتا ہوں. صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، انہوں نے دین سے مانگنا شروع کر دیا بعد میں، اب دین ہمیں کچھ دے. آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ایک فرد نظر نہیں آتا جو دین سے مطالبہ کرے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا ہر فرد دین کے لیے قربانی دے رہا ہے. ہر فرد، آپ ایک ایک امام کو لے لیں، ایک ایک امام کی اولاد کو لے لیں، ہر وہ اولادیں، وہ افراد کے جو اہل بیت کے راہ پر چلے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اور کہا، آخری سجدے میں بھی امام نے نہیں کہا، امام نے کہا میری قربانی قبول کر اے اللہ. نہ یہ کہا کہ میں نے قربانی دی بدلے مجھے یہ دے. ہمارے دینی جماعتوں کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارا نظریہ ہی غلط ہے، نظریہ ہی الٹا ہے کہ اب ہمیں کچھ ملے. تو یہ چیز بہت بری ہے. رہبر معظم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اب رہبر معظم کو دیکھ لیجئے آپ، رہبر معظم کی یعنی میں والا بھی کچھ نام نہیں لے سکتا سارے نام، آپ حزب اللہ کی کچھ کمانڈرز کی اگر تقریریں سنیں، اگر آپ ان انٹرویوز کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ مکتب ہی ہو رہا ہے. یہ معذرت کے ساتھ یہ صحابہ کا مکتب ہے کہ جو اتنی سی قربانی دیتے ہیں پھر 4 گنا ڈبل مانگتے ہیں کہ جی ہمیں اب یہ دو، ہمیں عزت دو، ہمیں شرف دو، ہمیں یہ دو، ہمیں فلانا دو. تو ایسا نہیں. تو رہبر معظم نے جو 7واں عنوان بیان کیا وہ یہ کہ دینی جماعت کے ساتھ اگر کام کیا ہے تو اب دینی جماعت سے مانگنا ختم کر دو، اس پر احسان جتانا ختم کر دو، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک اس بات کو سوچو کہ خداوند عالم اس چیز کو مجھ سے قبول کر لے. یہ نہ ہو سب گھر بھی لٹا دیا اور پتہ چلے قبول بھی نہیں ہوا، تو ایسا نہ ہو. 8واں عنوان جس کو رہبر معظم نے بیان کیا، میں وقت ہمارا ختم ہو گیا، میں آخری 3 عناوین کو بہت مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں. 8واں عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 قطبی، 3 قطبی، 4 قطبی جو تفرقے کا عنوان ہے نا، یہ بہت برا ہے مذہبی جماعتوں کے اندر. اور مذہبی کام کرنے والوں کے افراد چھوٹی چھوٹی بنیاد پر، چھوٹی چھوٹی بحث پر نظریاتی مسئلہ بنا کے الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. ایک ٹھیک ہے آپ ایک جگہ پر 25 ماتمی سنگتیں رکھیں، یہ حسن ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپس میں اتفاق کے ساتھ ہوگا تو بہترین ہے. ضروری نہیں ہے کہ سڈنی کے اندر، مثال دینے لگا ہوں میں، سڈنی کے اندر اگر 40 امام بارگاہ بن گئے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی شہر میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں اگر 200 امام بارگاہ ہیں تو بہت بہتر ہے. ضروری تو نہیں ہے ایک ہی امام بارگاہ ہو، یہ نہیں کوئی کہنا چاہ رہا، لیکن ان ماتمی سنگتوں کا، ان مساجد کا آپس میں اتفاق ہونا یہ بہت ضروری امر ہے. کسی پیمانے میں لے لیجئے، کسی سطح پہ لے لیجئے، کسی طریقے سے لے لیجئے، کسی انداز سے لے لیجئے، یہ بہت ضروری امر ہے. یہ معاملہ کہ اتفاق نہ ہو کسی بھی سیاسی مسئلے کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ میں کیونکہ سرحد سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ماتمی سنگت ہو، آدھی ماتمی سنگت کہتی ہے عمران خان ٹھیک ہے، آدھی ماتمی سنگت کہتی ہے عمران خان ٹھیک نہیں ہے. بھائی عمران خان کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیے. آپ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے امام حسین کی ماتمی سنگت میں آئے ہوئے ہیں، ان معاملات میں، سیاسی معاملات کو چھوڑ دیں ایک دفعہ. آپ ان معاملات میں آپس میں اختلاف نہ کریں، یا اس نوعیت کے بہت سارے اور مسائل جو بہت پیش آتے ہیں. تو رہبر معظم کی ایک نصیحت اور وصیت 8ویں یہ ہے کہ آپس میں اختلاف سے گریز کریں. کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی پلان سے، کسی نہ کسی منصوبہ بندی سے یہ دینی جماعتیں، یہ دینی گروہ، یہ آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو. ہوتا عموماً یوں ہے کہ آپ ایک مل کے کسی شہر میں چھوٹی سی ایک ہیئت بناتے ہیں، چھوٹی سی ایک ماتمی سنگت بناتے ہیں، چھوٹی سی ایک قرآن سینٹر بناتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، پھر وہ 6 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ نہ ہو کم از کم.
اس کی طرف یعنی کیونکہ قرآنی آیات اس پر بہت ہیں، روایات بہت ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. تو لہٰذا 8ویں نصیحت یہ ہے کہ اختلاف سے پرہیز کریں، دو قطبی نہ کریں اپنے معاملات کو، سیاسی معاملات کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے اپنے آپ کو اختلاف کا شکار نہ ہونے دیں. اور نواں امر جو ہے وہ بہت مہم ہے، بہت مہم ہے. نواں امر وہ ہے بنی نوع انسان کو خداوند عالم نے عقل دی ہے. ذرا توجہ کیجیے گا، بنی نوع انسان کو خداوند عالم نے عقل دی ہے. اس عقل کے ذریعے سے جو عاقل افراد ہیں ان کو اپنی جماعت میں شامل کریں. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت فکری طور پر بلند ہوتے ہیں. ان فکری طور پر بلند افراد کو اپنی جماعت میں شامل کریں، اپنے کاموں میں شامل کریں. 4 بندوں کے ساتھ نہ کام کریں. چھوٹی سی عقل، چھوٹا سا کام، چھوٹا سا جگہ اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، خداوند عالم نے عاقل افراد کی کمی پیدا نہیں کی اس دنیا کے اندر. تو عاقل افراد کو اپنے ساتھ شامل کریں، ذہین افراد کو اپنے ساتھ شامل کریں. ان کے ذہن سے، ان کے عقل سے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ 2 پروگرام ہیں، 4 بندے ہیں، نہ اس کو شامل نہیں کرنا، اس کو شامل نہیں کرنا، اس کو شامل نہیں کرنا. ایسا نہ کریں. سینہ وسیع رکھیں، دینی امور میں سینہ وسیع رکھیں، افراد کو شامل کریں. جو مثال کے طور پر آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہے، جتنی خوبصورت اور پیاری عقلیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور اگر حسن اخلاق ساتھ شامل ہو جائے گا، آپ کے دینی پروگراموں میں اور بہتری آئے گی. 4 بندوں نے مل کے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا ہے، اب اگر کوئی آتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، نہ تم نہ آؤ، فلانا نہ آؤ، یہ نہیں کرنا. ایسا کام نہ کریں. عاقل افراد، نیک افراد، دینی افراد کو اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے اس کو خود شامل کریں. بھاگ کے جائیں ان افراد کے پاس کہ جو ذہین ہیں، جو فطین ہیں، جو نیک ہیں، جو مخلص ہیں. ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. آپ کا ایک مذہبی جماعت ہے، آپ 6 بندوں پر مشتمل ہیں، ٹوٹل آپ کے مخاطبین 50 ہیں. اب 20 سال یہی نہ رہے. آپ کے اپنی ٹیم کے اندر مزید افراد کی کا شمولیت ہونی چاہیے، اور جو مخاطبین ہیں ان کی تعداد بھی آہستہ آہستہ بڑھنی چاہیے. اس کے بعد جو 10واں عنوان ہے وہ رہبر معظم کہتے ہیں، یہ آپ نے ساری محنت کر لی، کوشش کر لی، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خداوند عالم پر توکل کریں اور اہل بیت سے توسل کریں. یہ ساری کوششیں کر لیں لیکن توکل الی اللہ نہ ہوا تو نتیجہ نہیں نکلے گا. حقیقت ایسا ہے، یہ کوئی دینی مسئلہ صرف نہیں ہے، حقیقت ہی ایسی ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی، کوشش کی، آپ کبھی کبھی اتنے مایوس ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کریں. کبھی کبھی آپ کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، کہتے ہیں میں یہ کرنا ہی نہیں کام. نہیں، اللہ پر توکل کریں اور اہل بیت سے توسل کا سلسلہ اگر جاری رکھیں گے تو اس کام میں برکت ہوگی، اس کام کا نتیجہ نکلے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 30 سال کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، خداوند عالم اسی کام میں ایسی برکت رکھتا ہے ہمارے تفکرات میں بھی نہیں ہوتی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو جا کے چھوڑ دیا مکہ کے بیابان میں، تو اس وقت علی الظاہر تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن اس کا ایک نتیجہ 12 امام ہے. ایک نتیجہ اس کا 12 امام ہے اس قربانی کا. اس ٹائم تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. اس ٹائم تو حضرت ابراہیم کو، وہ تو نبی ہیں، وَإِلَّا اگر عام فرد دیکھتا تو کہتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، کہ وہ بچہ وہاں چھوڑ آئے ہیں، کیا ہوا کیا پھر. لیکن آج بھی وہ جگہ جہان اسلام کا مرکز ہے. تو لہٰذا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ نتیجہ اسی ٹائم نکل جائے. آپ اپنے کام کو انجام دیں، اللہ پر توکل کریں، اہل بیت سے توسل کریں، اس کے بعد نتیجہ خود بخود ایسا نکلے گا کہ ہمارے تصورات سے بالا تر ہوگا. تو یہ 10 نصیحتیں تھیں جس کو رہبر معظم نے تمام دینی جماعت، تمام دینی کام کرنے والے نوجوان نسل کو جو اس وقت میں موجود ہیں ان کو یہ نصیحتیں کی ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ 10 نصیحتوں کو جتنے جلدی ہو سکے سمیٹ سکوں.